بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ لطف و کرم سے آپ سب خوش باش ہوں گے۔ یہ شعبان المعظم کا ماہ مبارک ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ چند حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کرتی ہوں تاکہ ہم شعبان المعظم کے ان پاکیزہ اور پررحمت لمحوں کو ضائع نہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان جلالت کے مطابق اظہار فرماتا ہے۔ کچھ اشخاص کو اللہ پاک اس رات میں بھی نہیں بخشتا، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کی ماہ شعبان کی اس نصف شب یعنی شب بارات کو بخشش نہیں کی جاتی، تاکہ پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ جو بخشش کا سبب بن سکیں، اور ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں جو نجات کا باعث نہ بنے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آئیے کچھ اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان کی نصف شب 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور بغض رکھنے والے کے سوا اپنی مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ پھر ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت شب بارات کو یعنی شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ مومنوں کو مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور وہ لوگ جو حاسد ہیں اگر وہ حسد چھوڑ دیں تو ان کو بخش دیتا ہے، لیکن اگر حسد رکھیں تو وہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ احادیث میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ایک مکتبہ فکر کا خیال یہ ہے کہ نصف شعبان کی رات کو نہ تو کوئی قیام ہے نہ اس کی کوئی اہمیت و فضیلت ہے، حالانکہ جو روایات ان جید صحابہ سے مروی ہیں ان کے بارے میں نہ کسی کو شک ہونا چاہیے اور نہ شک کرنا چاہیے۔ یہ جید صحابہ ہیں اور ان کی روایات نہ ضعیف کے زمرے میں آتی ہیں اور نہ غریب کے زمرے میں آتی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ پاک فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اسے مغفرت دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کر دوں، اور ہے کوئی بیمار اسے شفا عطا کر دوں۔ تو جب تک انسان اس رات میں شب بیداری نہیں کرے گا، قیام نہیں کرے گا، اللہ سے طلب نہیں کرے گا، دعا نہیں کرے گا، نہیں مانگے گا، تو پھر اس کی یہ بخشش اور جتنی یہ عنایات ہو رہی ہیں وہ کیسے اسے نصیب ہوں گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مختلف صحابہ سے احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں میں عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے۔ وہ کون سی راتیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، شعبان کی 15ویں اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی،
جمعے کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ وہ مبارک راتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کو مبارک راتوں میں نازل فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 دن ایسے ہیں کہ ان کی راتیں فضیلت میں ان کی طرح ہیں اور ان کے دن فضیلت میں ان راتوں کی طرح ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قسمیں پوری کر دیتا ہے اور بے پناہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اور وہ راتیں اور دن یہ ہیں: شب قدر اور اس کا دن، شب عرفہ اور اس کا دن، شب بارات اور اس کا دن، اور جمعے کی رات اور جمعے کا دن۔ گویا یہ مبارک راتیں ہیں کہ جن کی فضیلت کے بارے میں ہم میں سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے میں دیکھا اور آپ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو کیا اس رات کو زندگیوں کے خاتمے کا فیصلہ ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو اپنے امور کے بارے میں اور دنیا میں جو کام آگے مستقبل میں ہونے ہوتے ہیں اس کے بارے میں باخبر کر دیتا ہے، اور ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، بتا دیے جاتے ہیں جنہوں نے اس سال میں وفات پانی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں پسند کرتا ہوں کہ اگر میری وفات کا وقت قریب آئے تو میں روزے سے ہوں۔ تو یعنی یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے اور اس رات میں شب بارات کے روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی بخشش فرما دیتے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں کی جاتی، اس رات میں بھی نہیں کی جاتی۔ پہلے تو مشرک ہیں، حالانکہ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ پہلا تو وہ شخص جو مشرک ہے، وہ مغفرت اور بخشش سے محروم ہے۔ دوسرے وہ شخص جو مشاہن ہے، اور مشاہن سے مراد کینہ پرور ہے، یعنی وہ شخص اس کی بخشش نہیں ہوتی جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جو قاتل ہے، اس رات میں قاتل کی بھی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا وہ بھی جہنمی ہے۔ فرمایا قاطع الرحم، یعنی رشتہ داریوں کا تعلق کا خاتمہ کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، کیونکہ قطع رحمی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو تعلقات کو ختم کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وہ شخص جو متکبر ہے، غرور سے کپڑا لٹکانے والا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے تکبر کی وجہ سے اپنی چادر یا اپنا تہبند لٹکایا ہوا تھا، وہ زمین میں دنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ اشخاص ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات میں بھیڑوں کے جسم پر بالوں کے برابر گناہ گاروں کو آزاد کیا جاتا ہے اور دوزخ سے نجات دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، کسی قسم کا نشہ کرنے والا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ شخص جو بدکار ہے، زنا کرنے والا ہے، اس کی بھی اللہ پاک
بخشش نہیں فرماتے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری کمائی فحشہ کی کمائی ہے۔ تو گویا فحش کام کرنے والوں کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنی بدکاری سے برائی سے توبہ کر لیں تو پھر اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو پھر آگے بتایا گیا ہے کہ کیا اس رات میں شعبان کی رات میں کوئی خاص نماز بھی وارد ہوئی ہے؟ کیا اس رات میں کوئی نوافل پڑھنے کا حکم ہے؟ تو کیا اس رات میں نفل پڑھنے چاہیے؟